کسی کا نسب بھی بلند ہے، حسب بھی بلند ہے، نسب بھی بلند ہے، حسب بھی بلند ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اور واحد ذات ہے میرے مولا حسین کی جس کے نسب پہ خود نسب نے فخر کیا، جس کے نسب پہ خود نسب نے فخر کیا. رسول خدا نے فرمایا اے حسین جو نسب تجھے ملا ہے وہ جو محمد کو بھی نہیں ملا. جو نسب تجھے، ایک بندہ تھا منافق، وہ کھڑا ہو گیا کہتا یا رسول اللہ کوئی شے ایسی بھی ہے جو آپ کو نہ ملی ہو؟ کائنات کے رسول نے فرمایا کوئی شے ایسی نہیں جو خیر ہو اور مجھے نہ ملی ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیوں فرمایا جو نسب حسین کو ملا ہے وہ مجھ محمد کو نہیں ملا؟ رسول خدا نے فرمایا غور تو کر، نسب حسین کو ملا ہے، حسین مجھے ملا ہے. نسب حسین کو ملا ہے، حسین مجھے ملا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات، یہ بات میری عقل میں نہیں آئی، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. رسول خدا نے فرمایا آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، حسین کے نانے جیسا میرا نانا نہیں. بیدار ہو کے حسین کے نانے جیسا میرا نانا نہیں، حسین کے بابے جیسا میرا بابا نہیں، حسین کی اماں جیسی میری اماں نہیں، حسین کے بھائیوں جیسے میرے بھائی نہیں. ایک جملہ رسول خدا نے فرمایا اور فیصلہ کر دیا، فرمایا حسین کے ساتھیوں جیسے میرے ساتھی نہیں. اسے یقین آئے جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، رسول احد میں بلاتے ہیں آتا کوئی نہیں، حسین کربلا میں دیا بجھاتے ہیں جاتا کوئی. مل کے ایک مرتبہ صلوات بھیجو محمد والے محمد کی طرف. توجہ فرما حسین کے ساتھیوں جیسے میرے ساتھی نہیں. فرمایا حسین کے بابے جیسا میرا بابا نہیں، حسین کی اماں جیسی میری اماں نہیں، حسین کے بھائیوں جیسے میرے بھائی نہیں، حسین کے ساتھیوں جیسے میرے ساتھی نہیں. ایک جملہ رسول خدا نے یہاں اور فرمایا اور بڑا نفیس جملہ ہے. فرمایا حسین تیرے روزے جیسا میرا روزہ نہیں. ہر کسی کے حصے کا جملہ نہیں، یہاں تک بات پہنچتی ہے وہ لے لیتے ہیں. حسین تیرے روزے جیسا میرا روزہ نہیں، اس لیے کہ میرے روزے پہ سب آئیں. تیرے روزے پہ صرف سچے جائیں گے. جس کی زیارت عام بندے کو صدیق بنا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور فرما رہے اجانے گرامی ایک آدھے سامعین محترم، ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر عام بندے کے ذہن میں بھی ہے. دیکھیے ابھی تو حسن حسین رسول کی گود میں ہے. جب کائنات کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہے. یہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ کربلا کے بدلے میں اللہ نے انعام کے طور پہ حسن حسین کو جوانان جنت کا سردار بنایا. ابھی تو کربلا کا وجود ہی نہیں تھا. اور فرما رہے ہیں توجہ فرمائیے گا، ابھی تو قبلہ کربلا کا وجود ہی نہیں تھا جب رسول خدا نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور ان کے لیے کوئی وقت کی قید و بند نہیں، ماضی ماضی نہیں، استقبال استقبال نہیں، حال حال نہیں. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا جب جنت سجے گی تو سردار بنیں گے. اور فرما رہے ہیں بھائی جان، یہ نہیں فرمایا جب جنت سجے گی تو سردار بنیں گے. فرمایا جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. آج امت مسلمہ میں ایک شور ہے کہ کائنات کے رسول نے فرمایا صدیوں کا سوال ہے جو میں حل کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ قیامت تک اس سے بڑھ کے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. امت مسلمہ میں ایک شور ہے کہ کائنات کے رسول نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے بنیں گے. ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. ہر کوئی کہتا ہے وہ فرقہ میرا ہے، وہ فرقہ میرا ہے، وہ فرقہ میرا ہے. ارے بھائی فیصلہ تو رسول 1400 سال پہلے کر
حسین کو سردار کون مانتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، ایک جو سوال تھا، دیکھیے کون سی کائنات کی شے ہے جو اللہ نے حسین کو عطا نہیں کی؟ یہ بحر و بر حسین کی، یہ عرش و فلک حسین کی، یہ جنت حسین کی، یہ کائنات پوری حسین کی، ہر شے کا مالک اللہ نے حسین کو بنایا ہے۔ تو پھر اللہ کربلا کے بدلے حسین کو کیا دے گا؟ آئے آئے توجہ فرما رہے ہیں، کربلا کے بدلے اللہ حسین کو کیا دے گا؟ جب بروز حشر اللہ نے خود، خدا کی قسم یہ کائنات کے سوال قیامت تک حل نہ ہوتا، حسین نے خود کربلا میں اپنے اللہ سے سوال کیا، پروردگارا کائنات کی ہر شے تو مجھے دے چکا، یہ کائنات کے بحر و بر، یہ زمین و فلک، یہ سب کچھ تو نے مجھے عطا کر دیے، جنتوں کا مالک تو نے ہمیں بنایا، جنتوں کو تقسیم کرنے والا تو نے ہمارے بابا کو بنایا، کربلا کے بعد ہمیں دے گا کیا؟ خدا کی قسم آواز قدرت آئی، حسین حشر کے میدان میں جب نبیوں کو جزا میں جنت ملے گی، تجھے میں اللہ خود ملوں گا۔ جس کی جزا کا نام وہ ہو، اس بادشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے سامعین محترم، ایک اہل سنت برادران کی روایت ہے، بس میں اپنے اختتام کی طرف پڑھ رہا ہوں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اہل سنت برادران کی روایت ہے، کتاب ینابی المودہ، اس بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی کہ رسول خدا مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ اسی اثناء میں حسین مسجد میں داخل ہوئے، حسین کو ٹھوکر لگی اور حسین زمین پر گرے، رسول نے خطبہ چھوڑا، آ کر حسین کو اٹھایا۔ یہاں پر میں ایک پیمانہ دینا چاہتا ہوں، دیکھیے کوئی روایت، کوئی درایت پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ صرف عصمت محمد و آل محمد ہے۔ اگر کوئی روایت، کوئی حدیث عصمت محمد و آل محمد سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ توجہ فرما رہے ہیں جان اکرامی کا غور ہے، انہوں نے کیا کہا؟ حسین کو ٹھوکر لگی اور حسین زمین پر گرے۔ مجھے بتاؤ نور شاہ والو، بابا جی ٹھوکر لگتی کیوں ہے؟ ٹھوکر کیوں لگتی ہے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ میں چل رہا تھا، راستے میں پتھر پڑا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، ٹھوکر لگی اور میں گر گیا، ہے نا ایسے؟ سیڑھیاں اتر رہا تھا، علم میں نہیں تھا کہ آگے سیڑھی ہے یا نہیں، مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گیا۔ ٹھوکر لگتی ہے لا علمی کی وجہ سے، اور جو لا علم ہو وہ حجت خدا نہیں ہوتا۔ بیدار ہوئیے گا، جو لا علم ہو وہ حجت خدا نہیں ہوتا، جو لا علم ہو وہ حجت خدا نہیں ہوتا۔ ہوا کیا؟ حسین مسجد میں داخل ہوئے، حسین مسجد میں داخل ہوئے، جو پیچھے بیٹھے تھے نا پیچھے، انہوں نے دیکھا اگر رسول نے حسین کو آتے دیکھا تو رسول شریعت کا راز چھوڑ دیں گے اور آ کر حسین کو اٹھا لیں گے۔ ساری زندگی قیامت تک شیعہ یہ کہتے رہیں گے رسول نے حسین کے لیے شریعت کو چھوڑا، رسول نے حسین کے لیے شریعت کو چھوڑا۔ کسی نے رسول کی پنڈلی سے پکڑا، کسی نے رسول کو دامن سے، کسی نے رسول کے نواسے کو دامن سے کھینچا، کسی نے بازو سے پکڑا۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، وہ پیچھے کھینچتے ہیں، حسین
रसूल मिंबर पे बैठे थे, गोद में थे हुसैन। एक सहाबी अपना बच्चा लेकर आया, कहता या रसूलल्लाह मैं बड़े अरसे से घर से बाहर था, जब मैं घर में आया तो ये बच्चा मेरे आंगन में खेल रहा था, मुझे शक है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। क्या इसने ये बात अभी खत्म नहीं की थी कि बच्चे की निगाह हुसैन पे पड़ गई, उसने खुद को झुकाना शुरू कर दिया। रसूल ने फरमाया जा अपना बच्चा ले जा, ये हलाल ज़ादा है। उसने कहा या रसूल अल्लाह आपने इतनी जल्दी कैसे फैसला कर लिया? और रसूल खुदा ने फरमाया हो ही नहीं सकता कोई मेरे हुसैन की इज्जत करे और हलाली भी ना हो। बस ज़्यादा मोहतरम जो अल्लाह और कुरान में मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिया उसे फज़ाइल कहते हैं, जो उस उम्मत ने अजर रिसालत दिया उसे वसाइल कहते हैं। अज़ादारा ने हुसैन एक जुमला यहाँ कहना चाहता। देखिए जब यजीद की बैअत पे इजमा हो गया था तो यजीद को हुसैन से बैअत लेने की ज़रूरत क्या थी? यजीद का हुसैन से बैअत लेना इस बात की दलील था कि यजीद हारा है हुसैन, और जो जीत जाता है हमेशा मुतालबात वही रखता है। जब यजीद ने सैयद सज्जाद से कहा ना सज्जाद मैं तुम्हारी कैद रिहा करता हूँ, तो मेरे मौला ने एक जुमला कहा, फरमाया मैं तब जाऊँगा जब तू मेरे मुतालबात मानेगा। सज्जाद का मुतालबात रखना इस बात की दलील था, सज्जाद जीता है यजीद हारा। उसने कहा सज्जाद कौन से मुतालबा? मेरे मौला फरमाते कमीना सबसे पहले तो हमारे शहदा के सर हमें लौटाएगा। कहता है दूसरा मुतालबा, मेरे इमाम रो के फरमाते हैं जब से हमारे बाबा शहीद हुए हैं ना तूने मेरी फुफिया माओं को रोने नहीं दिया, हमें एक ऐसा हुजरा दे जिसमें हम जी भर के अपने शहदा का मातम करें। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहते हैं तीसरी सैयद सज्जाद फरमाते हैं जो सामान तुमने लूटा है, जो चादर तत्हीर तुमने लूटी है वो हमें वापस करोगे। कहता है ठीक है सज्जाद मैं तुम्हारे तीनों मुतालबात मानूंगा। सैयद सज्जाद अपनी फुफियों के पास वापस आए, आकर जनाब ज़ैनब से कहा फुफी अम्मा हमारी कैद रिहा हो गई हैं। जनाब ज़ैनब ने एक जुमला रो के कहा सज्जाद अब मेरा वापस जाने को जी नहीं करता, हुसैन के बाद ज़ैनब की जिंदगी खत्म हो गई। अजरुकुम अल-ज़हरा, अजरुकुम अल-ज़हरा। जिन आंखों से आंसू आ गए हैं खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन मजलूम के। बस अज़ादारा में मजलूम करबला मुख्तसर करता हूँ। आ गया वो दिन जिस दिन तबर्रुकात वापस आना थे, सबसे पहले सरों की वापसी शुरू हुई। सुनो के अज़ादारो सबसे पहले एक नन्ना सा सर आया, हाय हाय, सबसे पहले एक नन्ना सा सर आया। बीबियों ने जनाब रबाब की तरफ देखा, जनाब रबाब ने आगे गोद बढ़ा के कहा लाओ मेरे 6 माह का अली असगर मुझे दे दो, लाओ मेरा बेटा मुझे दे दो। अज़ादारो असगर का सर आना था, बीबी ने असगर के सर को उठा के बोसा लिया और जिंदान की तरफ मुंह करके कहा सकीना आ तेरा भैया पानी पी के वापस आ गए। अजरुकुम अल-ज़हरा, अजरुकुम अल-ज़हरा। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला फिर एक ऐसा सर आया कि सारी बीवियों ने जनाब रुकैया की तरफ देखा। जनाब रुकैया ने आगे बढ़ के गोद में जनाब अब्बास का सर लिया। अज़ादारो फिर एक ऐसा सर आया, सारी बीवियों ने जनाब लैला की तरफ देखा। बीबी आगे बढ़ी, गोद को फैलाया, कहा आ मेरा अली अकबर, आ मेरा 18 साल का जवान अली अकबर। ओ माँ ने तुझे पुरकों में पाला था, उम्मत ने नेज़ा मार के ज़ीन से उतारा। अज़ादारो फिर ऐसे सर आए कि बीवियों ने जनाब ज़ैनब को देखा। बीबी ज़ैनब आगे नहीं बढ़ी, जनाब फिज़ा ने कहा ज़ैनब आनो मोहम्मद के सर नहीं लोगी। बीबी रो के कहती है फिज़ा ये मैंने हुसैन का सदका किए थे, हम सदका दे के वापस। अजरुकुम अल-ज़हरा, अजरुकुम अल-ज़हरा। रोने में शर्म न कर, शर्म न कर, पुरसा दे जनाब ज़ैनब को। कहा बीबी कहा फिज़ा ये मैंने सदका
وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. بلند آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اچھی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کپڑا پلیت ہو جائے 3 دفعہ اچھی طریقے پانی سے دھو لیں، کپڑے کو پانی سے دھو کر
حضور نے فرمایا بدن پاک ہو جائے پلیت ہو جائے بندے دا بدن جسم پلیت ہو جاوے اس نو ترے دفعہ جسم تے پانی چنگی طرح مارو پانی بہاو اس نو پانی نال پاک کرو فرمایا کپڑا پلیت ہو جاوے پانی نال پاک کرو جسم پلیت ہو جاوے پانی نال پاک کرو برتن پلیت ہو جاوے بھانڈا پلیت ہو جاوے اس کو پانی نال پاک کرو توجہ میرے آگے بھانڈا پلیت ہو جاوے اس کو پانی نال پاک کرو حضور فرماتے ہیں اگر انسان دا دل جڑا ہے گناہوں دی وجہ جو پلیت ہو جاوے میں محمد کا درود پڑھ کے پاک کروں سبحان اللہ اور بڑا اونچی آواز میں جیتا چاہتا کہ میرا دل پاک ہو جاوے اندر نور ہو جاوے نور ہی نور میں جدوں بھی بولا نور زبان جو نکلے تے او بندہ اونچی آواز میں پڑھے الصلوۃ والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زکی کو چھوڑ ترک جنو کرو پھر زکی کو چھوڑ نبی کے نام سے حاصل سکوں کرو چھٹو گندہ سنسار دیا چھٹو گندہ سنسار دیا ارے آؤ یار یہ گلہ سرکار جڑ جڑا میرے حضور کی گلہ کرن آیا ہے سنن آیا اچھی بولے سبحان اللہ بس رونق لگ گئی آپ اور انشاءاللہ تلاوت کرا کے میں خود آغاز کر دینا جڑا رہ گیا ہے انہیں نہ سوچے کہ یار میں نے مولوی جان کے ٹائم نہیں دیتا جڑے آگے انہوں نے حاضری ہو جائے گی جڑا رہ گیا وہ دعا دے وے چھٹو گلہ سنسار دیا آؤ کل یہ گلہ سنسار دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت جام جمالہ حسنت جمیل او خسالہ محبت رب رسول علیہ وآلہ جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جس چاہے اس کو نفذ دے جس چاہے اس کو نفذ دے مولا جس چاہے اس کو نواز دے یہ تیرے حبیب کی بات ہے جس چاہے اس کو نواز دے یہ تیرے حبیب کی بات ہے الہی بتری حمدو سنا کر رہا ہوں الہی میں تیری حمدو سنا کر رہا ہوں در زہرا پہ التجا کر رہا ہوں الہی تو ہے میرا مولا میری لاج رکھا الہی تو ہے میرا مولا میری لاج رکھنا مولا میں تیرے ہی پاک نام سے انتظار کر رہا ہوں
الہی تو ہے میرا مولا، میری لاج رکھنا، میں تیرے ہی پاک کلام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تلاوت کلام پاک واسطے قاری القرآن، فخر القرآن، زینت القرآن، نجم القرآن، قاری محمد آصف علی رضوی صاحب، انہیں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سنا کر ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائیں۔ آپ نے بلند آواز سے استقبال کرنا ہے، جس طرح آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں اسی طرح قاری قرآن سے محبت کرتے ہوئے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حافظ محمد آصف علی رضوی صاحب۔